السلام علیکم ایوری ون، ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تھرسڈے کی نائٹ کو ماہد کو لے کے جانا تھا ہمیں ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ اس کے رائٹ ہیل میں بہت زیادہ پین آ رہا تھا۔ کافی دنوں سے شکایت کر رہا تھا کہ مجھ سے صحیح سے چلا نہیں جا رہا۔ سو ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئے۔ بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی جس میں ہمارا نمبر آیا تھا 35۔ ہم ویٹ کر رہے تھے۔ میرے جانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی، اپنے بابا کے ساتھ وہ جا سکتا تھا، بٹ بہت ہی شائع لڑکا ہے، ایک سٹیپ بھی وہ میرے بغیر نہیں اٹھاتا۔ بہت ہی زیادہ کنفیوزڈ محسوس کرتا ہے اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت کانفیڈنس میں اس کو دیتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال چھوٹا ہے تو بہت زیادہ شائع فیل کرتا ہے۔ بڑا گھبرایا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کیسے دیکھیں گے میری ہیل۔ تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے، جسٹ اسے وائٹامن ڈی دیا اینڈ کیلسی انہوں نے سجیسٹ کی کہ کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے اور ایک چھوٹا سا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لیں۔ فی الحال تو نہیں کروایا، انشاءاللہ کرواتے ہیں منڈے کو۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے اور سب کی اولاد کو صحت والی زندگی دے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے کہ میں اپنے گھر کو کیسے آرگنائز رکھتی ہوں۔ ہمارے گھر میں کچھ فرنیچر کے آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اگنور رہتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ آئرن سٹینڈ یا آئرن سٹینڈ ہی کہوں گی۔ اس کے اندر کافی ساری سپیس ہے، لیکن کبھی میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ ایسی چیزیں اکثر اگنور ہی رہتی ہیں۔ بس آئرن اس پہ ہو جاتی ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب سے میں نے فرنیچر اپنا سیل کیا ہے، ڈریسنگ ٹیبل جب سے سیل ہو گئی ہے، تو مجھے بہت زیادہ الجھن ہونے لگی تھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو اکثر ڈرارز میں پڑی ہوتی ہیں اور آپ کو کبھی دکھتی بھی نہیں ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں دکھنے لگی ہیں، سامنے رہتی ہیں، تو سوچ رہی ہوں ان کو آرگنائز کر کے رکھوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو ریموو بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی بچوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ، کبھی ہسبینڈ کو چاہیے ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ 2 باکسز تھے میرے پاس، آئی تھنک بقرعید پہ میں لے کے آئی تھی، اور اس کے بعد یہ یوز ہی نہیں ہوتے۔ تو ان دونوں باکسز کو میں اپنی ان آئٹمز کو آرگنائز کرنے کے لیے یوز کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ کیسے ان چیزوں کو ہم آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اب فی الحال تو میں اسٹریٹنرز اور ہیئر ڈرائر کو سائڈ پہ کر دوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان باکسز میں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ ان کو میں نے ڈی کلٹر کر دیا تھا، بے تحاشا کلٹر تھا ان میں، وہ تو ویڈیو میں بنا نہیں سکی، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی۔ تو اس میں جو چیزیں تھیں وہ دکھا رہی ہوں کہ سن گلاسز تھے اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی برشز تھیں جو سوئمنگ کلاسز کے ٹائم پہ وہ یوز کرتے تھے، لیکن ریموو نہیں کرنے دیتے۔ کچھ عجیب اٹیچمنٹ ان کی ہوتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ یہ گلاسز تھے ماہد کے، آئی تھنک جب وہ 3-4 ایئرس کا تھا، ان کو بھی نہیں ہٹانے دیتا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سائڈ ٹیبل کے ڈرارز میں، آپ کی ڈریسنگ کے ڈرارز میں ہمیشہ پڑی رہتی ہیں۔ بچے جب چاہتے ہیں کھیلتے ہیں اور پھر اس کو واپس رکھ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے گلاسز تھے جن کے فریمز ٹھیک تھے، لیکن ان کے شیشے یا تو بدلنے والے تھے یا شیشے ان کے خراب ہو چکے تھے، تو وہ بھی رکھنی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آئرن سٹینڈ کو اچھی طرح اور کلین کر کے ان باکسز میں چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھوں۔ سو یہ باکسز اچھی طرح کلین ہو گئے تھے اور فٹافٹ اس میں رکھتے ہیں ساری چیزیں۔ تو اس باکس میں جائیں گی سن گلاسز اینڈ تمام وہ گلاسز جو ابھی ہمیں نہیں چاہیے لیکن کبھی بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں اکثر چیزوں کو فٹافٹ ہٹا دیتی ہوں، ریموو کر دیتی ہوں۔ مجھے کلٹر بہت برا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ باؤنڈیڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو رکھنے کے لیے۔ کبھی بچوں کی وش ہوتی ہے، کبھی یہ سوچ کے کہ مے بھی یہ چیزیں آگے آپ کو کام آ جائیں۔ تو بچوں کے یہاں وہ بچپن کے گلاسز اینڈ ان کی چھوٹی برشز سب آرگنائز کر کے میں نے رکھ دیا تھا، اور الحمدللہ کہ اس کی لڈ بھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی، سو اس کے اوپر میں نے لڈ بھی لگا دی تھی، اور اس باکس کی لڈ مجھے نہیں ملی۔ اچھا، اس میں کیا ہے، یہ پلاسٹک کی ایک تار میں لائی تھی جس پہ کپڑے ٹانگ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے یوز نہیں کی، کہیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہی تھی یہ۔ اور اسکپنگ روپ جو کبھی کبھی شال یوز کر لیتی ہے جب اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے اسکپنگ کرنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جہاں بھی رکھتے ہیں اس کی یہ تار بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے۔ تو آج ربر بینڈز میں ہر ایک تار پہ یوز کروں گی۔ ربر بینڈ لے کے اس کو اچھی طرح ٹائی کر دیں گے اور یہ اب نہیں کھلے گی اور ایک طرف اسمبل ہو کے پڑی رہے گی۔ سو اس کے ہکس مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے گرین تار کے۔ اچھا، کمپیوٹر کی 3-4 کیبلز پڑی ہوئی تھیں، حالانکہ کمپیوٹر یوز ہی نہیں کر رہے بچے آج کل، اور ہسبینڈ کے آرڈرز ہیں کہ یہ کیبلز، یہ ان کی جو لیڈز ہیں آپ نے نہیں ہٹانی، ان کو پڑے رہنے دو، کبھی بھی یوز ہو سکتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں پتہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو بھی میں اچھی طرح راؤنڈ شیپ میں
کر دوں گی، تمام کیبلز کو راؤنڈ کر لوں گی اور ان کو بھی میں ایک ہی ربر بینڈ سے نہیں اسٹرنگ سے میں ان کو ٹائی کر دوں گی. مہد کی جیکٹ کی اسٹرنگ تھی، آئی تھنک جیکٹ اس سے چھوٹا ہو گیا تھا، اسٹرنگ رہ گیا تھا، کچھ ایسے ہی تھا. تو اس کی اسٹرنگ کے دونوں ہیڈز کو ملا کے ان کیبلز کے اندر میں اچھی طرح ٹائی کر دوں گی. تو یہ میری جو کمپیوٹر کیبلز ہیں یہ بھی اچھے سے یعنی کہ اس کی ناٹ میں ٹائٹ ہو جائیں گی اور کھلیں گی نہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ لیڈز اینڈ کیبلز بالکل ٹائی ہو کے سمٹ کے ایک طرف ہو جاتی ہیں نا، تو بہت ہی سکون ملتا ہے دل کو، ورنہ جہاں دیکھیں یہ تاریں بکھری بھی بہت ہی برا لگتا ہے. سو اس باکس میں ہیں اور مہد کے کار کے چارجرز ہیں، ایک گیم کھیلنے والا اس کا اڈاپٹر ٹائپ ہے، اور کچھ ایسے کلپس میں لائی تھی جن کی مجھے ضرورت نہیں تھی بٹ پتہ نہیں میں کیوں لے آئی تھی. تو اس کے جو چارجرز ہیں ان کو بھی میں اسی طرح راؤنڈ شیپ دے کے دونوں چارجرز کو اکٹھا قریب کر کے اور ربر بینڈ سے ان کو ٹائی کر دوں گی. تو جی ربر بینڈ کتنے کام کی چیز ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست طریقے سے چیزیں اس میں اسمبل ہو گئی ہیں. سو کچھ ڈمبلز کے پیچ تھے جو کہ کبھی کبھی ہمیں یاد آتے ہیں، پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ وہ رکھے کہاں تھے. سو یہ بڑے کلپس تھے. مجھے لگا کہ جب ہم رضائی اور بلینکٹس وغیرہ واش کرتے ہیں تو ان کو ٹائی کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں یہ. اور کرٹنز کے کچھ ہکس تھے کیونکہ کرٹنز اب رنگ شیپ میں آ رہے ہیں، تو یہ میں نے ویسٹ نہیں کیے، میں نے ایک گلاسز والے کیس میں ہی ان کو رکھ دیا کہ مے بھی پھر کرٹنز کا سٹائل چینج ہو تو یہ کام آ جائیں. سو اس باکس کو بھی اچھی طرح کلین کر دیا تھا. اب اس میں فٹافٹ ساری چیزوں کو میں اسمبل کر کے رکھتی ہوں، اور یہ ایک کام تو میرا ڈن ہو گیا. کیونکہ بہت زیادہ مجھے الجھن ہوتی ہے جب ایسی چیزیں جن کی ضرورت ہے نہیں لیکن انہوں نے اسپیس لی ہوئی ہے. تو بہت اچھا ہو گیا یہ کہ آئرن سٹینڈ کی طرف میرا دھیان گیا اور میری ساری چیزیں اسمبل ہو کے اس میں آ گئی ہیں. تو یہ جی میرا آئرن سٹینڈ ہے، آئی تھنک یہ بھی کوئی 8-9 ایئرس پرانا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی ٹھیک ہے. بس ایک ہینڈل اس کا ڈراور کا ٹوٹ چکا ہے، کچھ لاکس خراب ہو گئے ہیں. اب اس کو باہر سے بھی اچھی طرح میں نیٹ کر لوں گی. اور یہاں کیبنٹس میں اس کے 2 شیلف ہیں، تو دونوں باکسز آ جائیں گے نیچے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس میں باکسز کے اوپر آ سکتا ہے جو میں پھر انشاءاللہ اس پہ رکھتی جاؤں گی. اور اوپر والے شیلف میں نے کیا رکھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ شیلف ابھی فری ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں میں کیا رکھوں. تو میرے پاس ہے ایک بڑا ہی زبردست سا ٹریولنگ بیگ ہے میرے پاس، جس کو میں یوز کرنا چاہ رہی ہوں اپنی بیڈ شیٹس کے لیے. تو بچوں کی الماری میں اکثر میں سوچتی ہوں کہ مہد اشال کی وارڈروب ہے یہ، اس میں بالکل سپیس نہیں ہے کوئی بھی آرگنائزر رکھنے کی. اوپر قرآن پاک ہیں، ساتھ میں ان کی بکس پڑی ہوتی ہیں. تو نیچے ایک سپیس مجھے مل گئی تھی جہاں میں نے کاٹن کی بیڈ شیٹس رکھ دی تھی. اب موسم چینج ہو گیا ہے، مجھے موٹی بیڈ شیٹس رکھنی ہیں، تو یہ وہ ٹریولنگ بیگ ہے میرا جس کو ہمیشہ میں اپنے قریب ہی رکھتی ہوں، کیونکہ اچانک بھی ٹریول ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے ایک سٹی سے دوسرے سٹی. تو اس کو اوپر ٹرنکس وغیرہ میں نہیں رکھتی. اچھی خاصی اسپیس ہے اس میں، تو سوچ رہی ہوں میں کیوں نہ کاٹن کی بیڈ شیٹس اس میں ڈال کے اور اپنے آئرن سٹینڈ میں رکھ دوں فرسٹ شیلف پہ. اس کی شیپ بھی خراب نہیں ہوگی اور میری شیٹس بھی ایک طرف اسمبل ہو کے پڑی رہیں گی. کیونکہ یہاں پہ اتنے زیادہ تو ونٹرز ہوتی نہیں ہیں، بس یہ فیبرری آئے گا اور ونٹرز ختم، تو واپس ہمیں یہ کاٹن کی شیٹس ڈالنی پڑتی ہیں. سو بس مجھے چاہیے اسپیس. آپ کو میں نے بتایا نا ہوم ذرا یہ کنجسٹڈ ہے، اس میں اسپیس ہمارے پاس نہیں ہے، تو ڈفرینٹ جگہوں پہ آرگنائزر لگا کے مجھے بہت ساری اسپیس بنانی پڑتی ہے. سو ساری شیٹس اس بیگ میں آ گئی تھیں، اور اب اس بیگ کو میں رکھ دوں گی یہاں فرسٹ شیلف پہ. اور میں بہت ریلیکس ہو گئی تھی سچ میں کہ میری کاٹن کی بیڈ شیٹس بھی میرے سامنے ہی رہیں گی، بیگ بھی سامنے ہی رہے گا. اگر بیگ مجھے کرنا ہوگا یوز تو میں شیٹس شیلف پہ رکھ دوں گی. اچھا، اس کی آئرن سٹینڈ میں ہی ڈراور ہے جس میں نے بچوں کے شو پالش وغیرہ کے آئٹمز رکھے ہیں. ایک یہ کلینر ہے جو ملٹی پرپز ہے، میرے ہسبینڈ اسے کینوس شوز کلین کرتے ہیں یا اپنی کار کی سیٹس وغیرہ کلین کرواتے ہیں. تو یہ بھی ایک باکس میرے پاس فری پڑا ہوا تھا جس میں نے بچوں کے شو پالش کے آئٹم سارے رکھ دیے تھے. لیکوڈ پالش ہے اینڈ دوسری پالش اینڈ برش وغیرہ، تاکہ جس نے بھی شوز پالش کرنے اس کو پتہ ہے کہ اس ڈراور میں سب کچھ پڑا ہوا ہے. سو ان چھوٹی چھوٹی چینجز سے نا بہت زیادہ آپ مینٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں. کاٹن کے بیگز اب تو ہر گھر میں
آبویسلی جب بھی آپ جہاں بھی کسی مال جاتے ہیں کاٹن بیگز میں ہی آپ کو سودا لانا پڑتا ہے. تو بہت سارے میرے پاس یہ جمع ہو گئے تھے. اگین میں ربر بینڈز کو یوز کروں گی, اور یہ اسٹریٹنرز وغیرہ جو ہیں جن کی جلدی میں عجلت میں ہم لوگ بس کیبلز کو لے کے ان کے ارد گرد ٹائی کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس طرح کیبلز خراب ہو جاتی ہیں, ان میں کریکس وغیرہ آ جاتے ہیں. تو ان کو بھی میں راؤنڈ شیپ دے دوں گی اور ایک ہی ربر بینڈ سے اس کیبل کو بھی میں اس کی ٹائی کر دوں گی. تو یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. آپ نے جب یوز کرنا ہے کہ تو آرام سے ربر بینڈ کو ہٹائیں, یوز کریں. لیکن ہوتا ہے نا جہاں پہ ٹین ایج بچے ہوں اتنا ٹائم نہیں دیتے, فٹافٹ اس کے ارد گرد راؤنڈ اپ کیا اور رکھ دیا. تو اس طرح یہ کیبل اور یہ میرا اچھی طرح سیمبل ہو گیا, اور میں اس کاٹن بیگ میں رکھ دوں گی کیونکہ فی الحال ہو رہی ہیں ونٹر ویکیشن, ابھی ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ڈسٹ وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ بیگز بہت زبردست ہیں. سیکنڈ اسٹریٹنر کو بھی ایسے ہی کر دوں گی جس کو بچوں نے یوں ہی اس کی کیبل کو راؤنڈ اپ کیا ہوا ہے. اچھا, اس کا ایک لاک بھی ہے. پہلے تو اس کو اچھی طرح میں نے لاک لگایا, پھر اس کی کیبل کو اچھی طرح اسی طرح راؤنڈ شیپ دے کے اور اس کے ارد گرد میں ربر بینڈ لگا دوں گی. تو اسٹریٹنر بھی میرے اسمبل ہو گئے, اینڈ کاٹن بیگ میں ان کو رکھ دوں گی. ڈسٹ ان پہ نہیں لگے گی, جب تک یہ یوز نہیں ہوتے آرام سے اس میں پڑے رہیں گے, اور جب جس کو چاہیے ہوگا وہ یہیں سے لے لے گا. اسی طرح ہیئر ڈرائر کے ساتھ بھی کروں گی. تو یہ اسپیشلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ کیبلز ہوتی ہیں نا, یہ جب تک اچھے سے آپ ان کو ارینج کر کے نہ رکھیں, بہت زیادہ ان سے کلٹر لگتا ہے. جب بھی آپ نے کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز نکالی اور پہلے اس کی کیبل اڑ جاتی ہے ہر چیز میں. سو ان کیبلز کو بہت ہی اچھے سے ارینج کر کے رکھنا پڑتا ہے. اچھا, اس کا جو ہینڈل ہے یہ موومنٹ والا ہے, تو اس کے ارد گرد ہی اس کی کیبل میں راؤنڈ اپ کر دوں گی. اور یہ تو ہر دوسرے تیسرے دن ہم یوز کرتے رہتے ہیں, اس لیے اس کی مجھے اتنا نہیں تھا, تو اس کے ارد گرد میں نے ربر بینڈ نہیں لگایا. تو یہ تھی جی میرے ہوم آرگنائزیشن کے سمپل اینڈ چھوٹے چھوٹے ہیکس. آئی تھنک آپ کو اچھے لگے ہوں گے. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور ایک اور چیز, پلیز بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. بہت کم لوگوں نے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیا ہوا ہے. آئی تھنک اسی لیے میرے ولاگس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس نہیں آتی.